آج شعبان کے آخری جمعے کے دن انا اعطیناک الکوثر کا یہ خاص وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے اس کو مل کر رہتا ہے۔ ایک بار یہ وظیفہ میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھ لو، انشاءاللہ یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ شعبان کے آخری جمعے کے دن جس گھر میں یہ وظیفہ پڑھا جاتا ہے اس گھر کے کونے کونے سے غربت کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے وہ اور اس کی اولاد ارب پتی ہو جاتی ہے۔ آج جمعے کے دن سبحان اللہ اور انا اعطیناک الکوثر کا وظیفہ پڑھتے ہی جو کوئی مقروض ہے مکمل خلاصی ہو جائے گی۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ انسان پر کوئی آزمائش آ جاتی ہے، کوئی بڑی پریشانی آ جاتی ہے، وہ لاکھوں کروڑوں کا قرض دار ہو جاتا ہے اور گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہوتا اور انسان یہ سوچتا ہے کہ اتنا قرض کیسے اترے گا۔ ایسی آزمائش میں، ایسے کڑے وقت میں صرف رب کریم کی ذات ہی آپ کے گناہوں کو بخش سکتی ہے اور آپ کو آزمائش سے نکال سکتی ہے۔ صرف آپ نے آج کے دن یہ وظیفہ پڑھنا ہے، انشاءاللہ قرض جتنا بھی ہوگا آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی کہ قرض کب اور کیسے اترنا شروع ہو گیا۔ آپ کے قرض کی ادائیگی ہو جائے گی۔ اگر آپ میں سے کوئی بیٹی کے رشتوں کے لیے پریشان ہے، ماں باپ اپنے بچوں کے روشن نصیب کے لیے بہترین رشتے ہو جائیں گے انشاءاللہ، بچوں کو بہترین نوکریاں مل جائیں گی۔ آج کی سب سے بڑی وجہ رزق کی کمی ہے۔ آج ہر گھر کا مسئلہ پیسے کی کمی ہے۔ پیسے کی کمی سے بے روزگاری آتی ہے، پیسے کی کمی سے بیماریوں کا علاج نہیں ہوتا۔ آج شعبان کے آخری جمعے کے دن بے بسی، لاچاری، مجبوری سے نکلنے کے لیے سبحان اللہ کا ایک ایسا خاص وظیفہ لے کر آئی ہوں جسے پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ آج نیا گھر مانگو گے انشاءاللہ آپ کو ملے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی۔ دنیا شعبان کے مہینے میں اللہ کی عطائیں بڑھ جاتی ہیں، اللہ کی رحمتیں، برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس مہینے میں مانگی ہر دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے اور آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جاتے ہیں آپ کو 100% گارنٹی کے ساتھ مل کر رہتا ہے۔ شعبان کی آخری قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ جنہوں نے ابھی تک شعبان کے مہینے میں رب سے اپنی حاجتوں کو پورا نہ کروایا، میری ایسے تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے کہ آپ شعبان کی آخری قبولیت کی گھڑیوں میں آخری جمعے کے دن دنیا کے کسی بھی کونے میں موجود ہیں، اللہ کو سبحان اللہ سے پکاریں۔ سبحان اللہ کو ایک بار پڑھنے سے جنت میں ایک درخت لگ جاتا ہے جس کا سایہ اتنا وسیع ہوتا ہے کہ ایک عربی نسل کا گھوڑا 70 سال تک بھی اس کے سائے کے نیچے بھاگتا رہے پھر بھی اس کا سایہ ختم نہ ہوگا۔ اللہ والو، سبحان اللہ کو ایک بار پڑھنے سے اتنا اجر و ثواب ملتا ہے۔ شعبان کی ان آخری قبولیت کی گھڑیوں میں سبحان اللہ پڑھنے پر اللہ کتنی آسانیاں پیدا فرمائے گا، سبحان اللہ پڑھنے پر اللہ کتنے معجزات دکھائے گا، کتنی مشکلات، پریشانیوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گا۔ شعبان کے اس آخری جمعے کی قدر کر لو۔ یہ وظیفہ آج ایک بار پڑھنے سے نصیب کے بند تالے کھل جائیں گے، تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ جو مانگو گے، جتنا مانگو گے، نصیب اور تقدیر میں لکھ دیا جائے گا۔ آج کا وظیفہ میری ان دکھیاری بہن اور بھائیوں کے لیے ہے جو بے روزگار ہیں، پریشان ہیں۔ روزگار کے لیے پڑھو گے انشاءاللہ رزق مل جائے گا۔ بے اولاد ہیں، اولاد کے لیے پڑھو، اولاد نرینہ مل جائے گی۔ کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھ لو، نوکری، شادی کے لیے پڑھ لو، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو۔ آج شعبان کے آخری جمعے کے دن یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر اور طاقت یہ ہے کہ اسے پڑھنے کے بعد کئی سالوں، کئی مہینوں تک انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ آپ یہ وظیفہ صبح پڑھتے ہیں، شام تک آپ کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ شام کو پڑھتے ہیں تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ اللہ والو، اس وظیفے کو پڑھنے سے اگر ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے، تو اللہ والو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ اللہ والو، آج وقت ہے، آج رب دے رہا
رہا ہے تو ہم لاپرواہی کیوں کر رہے ہیں؟ پھر جب مشکل وقت آتا ہے پھر ہم ٹھوکریں کھاتے ہیں، تانے سنتے ہیں، جعلی عاملوں، پیروں، فقیروں کے پاس جاتے ہیں، پھر بڑے بڑے وظیفے تسبیحات پڑھتے ہیں، لیکن پھر بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے میری تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے کہ آج شعبان کے آخری جمعے کے دن آپ نے ان دو اعمال کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنا ہے۔ نہ ہی کوئی وقت کی پابندی ہے، نہ ہی کوئی جگہ کی قید ہے۔ آپ کا جو بھی مسئلہ ہے، مقصد چھوٹا ہے، بڑا ہے، بیماری لا علاج ہے، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ آپ جس مقصد کی نیت کرتے چلے جائیں گے، آپ جو کچھ رب کریم سے مانگتے چلے جائیں گے، انشاءاللہ وہ 100% آپ کو گارنٹی کے ساتھ مل کر رہے گا۔ آپ لوگوں کے پاس پورا دن، پوری رات موجود ہے۔ جب آپ کا دل کرے آپ اس عمل کو پڑھیں۔ آپ صبح نماز فجر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ نماز ظہر کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، نماز عصر، مغرب، عشاء، حتیٰ کہ رات کے 10، 11، 12 بھی بج جائیں تب بھی اس عمل کو پڑھنے کی آپ سب کو اجازت ہے۔ آپ سب لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن اللہ والوں پڑھنا آپ نے بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے ساتھ ہے۔ جو طریقہ کار آپ کو بتایا جاتا ہے، جو اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہوتے ہیں، ان کو ترتیب وائز ہی پڑھا جاتا ہے، اور میری پوری کوشش یہی ہوتی ہے کہ چھوٹا وظیفہ لے کر آؤں تاکہ آپ ستھرے اور اچھے طریقے سے پڑھ سکیں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابیوں کے اتنے ہی زیادہ مواقع بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ لوگوں نے ہمارا یہ زہر WF چینل ضرور سبسکرائب کرنا ہے، اور اس پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابیاں آپ کے قدم چومیں گی۔ لیکن شرط کیا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے اس چینل سے جڑنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو بہترین وظائف ملتے رہیں۔ ناظرین، وظائف تو بہت سے لوگ بتا رہے ہیں، لیکن سینے کا راز ہر کوئی نہیں بتاتا۔ اس لیے میں آپ سے کہتی ہوں آپ لوگ ہمارے چینل کے ساتھ جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، دوسروں کو بھی بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں۔ آپ دوسروں کے لیے آسانی پیدا کریں گے، اللہ پاک آپ کے لیے ان سے پہلے آسانی پیدا فرمائے گا۔ اب ناظرین، عمل کیا ہے؟ شعبان کے آخری جمعے کے دن کا یہ خاص وظیفہ ہے۔ صبح پڑھ لو، شام کو پڑھ لو، رات کو پڑھ لو، صرف نیت کرنے کی دیر ہے۔ قبلہ کی طرف منہ کرتے ہوئے باوضو مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے بہتر ہے، لیکن پڑھنا 3 بار ہے۔ لیکن اس سے پہلے جو لوگ درود پاک کی اجتماعی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں، وہ 10 بار درود پاک پڑھ کر کامنٹس میں اپنا پورا نام لکھیں، انشاءاللہ آپ کا نام درود پاک کی محفل میں شامل ہو جائے گا۔ تو ناظرین، آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ نے 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ میں سے ہر کوئی، آپ، میں یا کوئی بھی انسان جب بھی کوئی وظیفہ پڑھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا ہے، کسی بیماری کے لیے، کسی پریشانی کے لیے، مصیبت کے لیے، تنگ دستی سے نجات کے لیے، یعنی کسی نہ کسی مقصد، کسی نہ کسی حاجت کی نیت کر کے ہی وظیفہ پڑھتا ہے۔ آج آپ کو جو بھی چاہیے، صرف آپ نے اس بات کا یقین رکھنا ہے کہ آپ رب سے مانگ رہے ہیں، صرف اللہ رب العزت کے سامنے اپنے مقاصد کی نیت کریں اور ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکت ہوتی ہے، اس میں سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں اپنے مقصد کی نیت کرتے چلے جائیں، اور زبان پر آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سبحان اللہ کا وظیفہ ہے۔ سبحان اللہ کا وظیفہ پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، آپ اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، آپ اللہ کے
کے دوست ہو جائیں گے۔ جب کوئی بندہ شعبان کی ان آخری قبولیت کی گھڑیوں میں سبحان اللہ کو پڑھتا ہے تو اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے، یہ کون ماہ شعبان کی آخری قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ رب العزت کے ساتھ سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، اللہ کی تعریف بیان کر رہا ہے۔ اے فرشتوں، جاؤ، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، اسے عطا فرما دو۔ ناظرین، یہی وہ کامل اعمال ہیں، یہی وہ کامل وظیفے ہیں جس سے اللہ والے کامیاب ہو جایا کرتے تھے۔ آج ہمیں مانگنے کا طریقہ ہی نہیں آتا، ہمیں وظیفوں کا فائدہ اسی لیے نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہونے کا نام نہیں لیتے، کیونکہ یا تو ہم جلد بازی لاپرواہی میں وظیفہ پڑھتے ہیں، ہمارے پڑھنے پڑھانے میں غلطی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن رب کریم کے دینے میں کبھی بھی کمی نہیں آتی۔ سبحان اللہ کو آپ نے 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ سبحان اللہ 1 بار ہو گیا، سبحان اللہ 2 بار ہو گیا، سبحان اللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے سبحان اللہ کو آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ 11 بار سبحان اللہ پڑھتے ہی جب آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کے قریب ہو گئے، اللہ کو اپنا دوست بنا لیا، اب آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ سورہ کوثر کا وظیفہ ہے، جسے رزق اور دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے پڑھنے کے بعد آپ کے گھر سے غربت تنگ دستی کا نام و نشان ختم ہو جائے گا، جسے پڑھنے کے بعد پرانی سے پرانی غربت ختم ہو جائے گی۔ وہ میرے بہن بھائی جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو وظیفوں کا فائدہ تک نہیں ہوتا، ہمارے گھر کے حالات بدلنے کا نام تک نہیں لیتے، تو ناظرین، آج ماہ شعبان کے آخری جمعے کے دن یہ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ لازمی پڑھیں، رب کریم سے مانگیں، نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی کے لیے، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ سورہ کوثر پڑھنے والا کبھی کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ سورہ کوثر بے اولاد کو اولاد دے دیتی ہے، بے روزگار کو روزگار دے دیتی ہے، مقروضوں کا قرض اترنا شروع ہو جاتا ہے، گھر سے بے سکونی، بے برکتی کے خاتمے کے لیے پڑھی جاتی ہے، دکان، دفتر، کاروبار میں ترقی، عروج، کامیابی کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ اللہ والو، سورہ کوثر کی تاثیر اور طاقت بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر، اللہ کو یاد کر، صدقہ خیرات کر، ہم تجھے تیری سوچ سے بڑھ کر عطا فرمائیں گے۔ آج اگر آپ اپنی اوقات نہیں، رب کی عظمت، رب کی شان کے مطابق مالا مال ہونا چاہتے ہیں، رب کی عظمت کے مطابق خزانوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، رب کی عظمت کے مطابق خزانوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، رب کی عظمت کے مطابق اپنی ہر حاجت کو پورا کروانا چاہتے ہیں، تو شعبان کے آخری جمعے کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص الخاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑیے گا۔ انشاءاللہ یہ سورہ کوثر آج تقدیر کے بند تالوں کو کھول کر رکھ دے گی۔ یہ سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو نہ شکلیں دیکھتی ہے، نہ اعمال دیکھتی ہے، چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ ناظرین، آپ سورہ کوثر کو اپنے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 10 بار پڑھنا ہے، 10 ٹائمز پڑھنا ہے، اور 10 بار سورہ کوثر پڑھتے ساتھ ہی انشاءاللہ آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، آپ کی تمام تنگ دستیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی، آپ کا جسم ہلکا پھلکا ہو جائے گا، آپ کا جسم اگر لرز جائے، آپ کو یوں محسوس ہو کہ آپ کے قریب سے کوئی گزر گیا ہے، تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی قبولیت ہو چکی ہے، غیب سے مدد آ چکی ہے، سمجھ لیجئے کہ اللہ نے آپ پر خاص کرم، خاص رحمت فرما دی ہے، تو سمجھ لیجئے کہ زندگی میں مانگی ہر دعا قبول ہو جائے گی، ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ سورہ کوثر کو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ سورہ کوثر کو آپ محبت اور عقیدت سے یہ محسوس کرو کہ دنیا جہان سے آپ کا تعلق ختم، آپ رب کریم کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے سامنے بیٹھ کر آپ رب کریم سے اپنی حاجات کے لیے مانگ رہے ہیں۔ ناظرین، وہ ذات
جو اپنے محبوب سے بے حد محبت فرماتی ہے، شعبان کی ان آخری قبولیت کی گھڑیوں میں انشاءاللہ مصلی چھوڑنے سے پہلے آپ کی تمام حاجات پوری ہو جائیں گی۔ آپ نے 10 بار سورہ کوثر کو پڑھ کر ایک بار کمنٹس میں الحمدللہ لکھ کر اللہ کا شکر لازمی ادا کرنا ہے، کیونکہ شعبان کے آخری جمعے کے دن سورہ کوثر کا یہ خاص وظیفہ ہر کسی کو پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو رہی ہے تو سمجھ لیجئے اللہ نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے، اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا ضروری ہے۔ ایک بار کمنٹس میں الحمدللہ لازمی لکھیے گا۔ اب تیسرے اور آخری نمبر پر آپ نے جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ اللہ کے ایک نام مبارک کا وظیفہ ہے۔ اس نام کو پڑھنے والا ایک رات میں اللہ سے ہر حاجت کو پورا کروا لیتا ہے۔ اس نام کو پڑھنے والا رب کریم سے جو مانگتا ہے، ضد کر کے اپنی حاجت کو پورا کرواتا ہے، کیونکہ یا وہابو کا لفظی معنی ہے اے کھولنے والی ذات، اور جب یا وہابو کو پڑھا جاتا ہے تو راستے کھل جاتے ہیں، پہاڑ بھی راستہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، رزق، کاروبار، گاڑی، دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آتی ہے۔ آپ پانی کی طرح بہتے ہوئے اپنی کامیابی کی طرف چلے جائیں گے۔ جب آپ کے راستے میں نہ کوئی رکاوٹ ہو، نہ کوئی پریشانی ہو، نہ کوئی تنگ دستی ہو، تو آپ فوراً اپنی منزل پر پہنچ جاتے ہیں۔ اس لیے یا وہابو کو ارجنٹ پیسوں کی ضرورت کے لیے، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال ہونے کے لیے، ارجنٹ بیماری سے شفا کے لیے آج ہر کوئی بے صبرا ہے، ہر کوئی راتوں رات امیر و کبیر ہونا چاہتا ہے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ فوراً بیماریاں ختم ہو جائیں، فوراً تنگ دستیاں ختم ہو جائیں، فوراً گھر میں رزق آ جائے۔ اگر آپ بھی ارجنٹ اپنے حق میں بہتر فیصلے چاہتے ہیں، ارجنٹ رزق اور دولت سے مالا مال ہونا چاہتے ہیں تو سورہ کوثر کو لازمی پڑھیں۔ ناظرین، آپ نے بسم اللہ کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یا وہابو کو 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ یا وہابو 1 بار ہو گیا، یا وہابو 2 بار ہو گیا، یا وہابو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے 11 بار یا وہابو پڑھنے سے اگر آپ کے راستے کے تمام مسائل ختم ہو جائیں، آپ کا راستہ پانی کی طرح شفاف ہو جائے، آپ خود بخود کامیابی کی طرف دوڑتے چلے جائیں، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ لیکن یہ موقع شعبان کے آخری جمعے کے دن کا خاص الخاص موقع ہے۔ اگر آج آپ اس موقع کو ضائع کر دیتے ہیں تو پھر پورا سال پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ جمعے کے دن تو بہت سے آئیں گے، لیکن شعبان کے آخری جمعے کا دن صرف ایک بار ہی آتا ہے، اور آج وہ جمعے کا دن موجود ہے۔ یہ 3 اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ کر آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھیے گا جتنا آپ نے اس عمل کے شروع میں پڑھا۔ وظیفہ مکمل ہوتے ہی دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے رہیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگیں، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگیں، پھر گڑ گڑا کر مانگیں۔ اللہ آپ کی ہر نیک جائز حاجت کو پورا فرمائے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنی شان کریمی کے صدقے معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔